السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے قائم کریں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اپنے ذہن و دماغ کو کیسے حاضر و ناظر رکھیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وسوسہ آتا ہے اور ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جاننا یہ چاہیے کہ نماز میں خشوع خضوع کا قائم ہونا یہ محمود ہے، مقصود نہیں۔ محمود کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اس انداز میں پڑھتا ہے کہ اس کا ذہن و دماغ بالکل حاضر و ناظر ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی شخص کا یہ نہیں ہو پاتا تو اس میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں، اس کی نماز بالکل درست ہوگی۔ اس لیے کہ نماز قبول کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کی نماز ہوئی اور کس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ چیز مقصود نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کا ذہن نماز میں نہیں لگتا تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ارے ایسی نماز کا کیا فائدہ، ہمارا ذہن تو نماز میں رہتا ہی نہیں، اور کل ہو کر نماز چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ چیز مقصود نہیں ہے، بس ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ نماز قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ان کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ ہم نماز میں خشوع کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں نیت کرنا پڑے گا کہ بالکل بالتحقیق، یعنی اللہ اکبر پورے تحقیق کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم جب نماز کے لیے جائیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی انسان نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو اگر جب ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ نماز میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس بندے کا ذہن کہیں نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمیں نماز میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں رکوع میں، سجدے میں، اسی طرح تمام نمازوں کے اندر جو مسنون دعا مذکور ہے ان تمام دعاؤں کے معنی کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن موجود ہوگا نماز کے اندر۔ اسی طرح جب ہم نیت باندھیں تو یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، نیت باندھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ داہنی جانب ہمارے داہنے جانب یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، یہ انبیاء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اسی طرح بائیں جانب یہ جہنم، زقوم، آگ اور جہنم کی جتنی بھی قسمیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہے قرآن و حدیث کے اندر، وہ تمام چیز ہمارے بائیں جانب ہے، اور ہمارے پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ رب العالمین اسے حکم دے اور وہ آپ کی روح کو کھینچ لے۔ جب ہم تمام لوگ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں گے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن بالکل نماز میں ہوگا اور ہمارے ذہنوں میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک بات اور کہ ہمیں اپنے نماز کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہو، اس لیے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور آج ہماری موت ہونی ہے تو آپ کس انداز میں نماز پڑھیں گے؟ تو ٹھیک بالکل اس لیے کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ کس کی موت کب آنی ہے، تو ہمیں ہر نماز کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ جانے کہ اس نماز کے بعد ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ تو جب ہم اپنی نمازوں کو اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن حاضر و ناظر ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔